السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات میں ہوتی ہے، تو 3 راتیں تو گزر گئیں، آج چوتھی شب ہے جس کو 27ویں شب بھی کہا جاتا ہے۔ بہت خاص، بہت امپورٹنٹ۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، اور جو بندے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ لیکن 4 گنہگار ایسے خطرناک گنہگار ہیں وہ کہ ان کو آج کی عظیم الشان رات میں بھی مغفرت نہیں ملتی ہے۔ وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں، انہی کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر ان 4 گناہوں میں ہم مبتلا ہیں یا ان 4 میں سے کسی بھی گناہ میں مبتلا ہیں تو سب سے پہلے ان گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، ورنہ آپ کی مغفرت رک جاتی ہے۔ ان گناہوں کی وجہ سے وہ مغفرت آپ کو نہیں مل سکتی۔ آپ رات بھر رو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن اگر ان 4 گناہوں سے سچی پکی آپ نے توبہ نہیں کر رکھی تو یہ 4 گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ کا رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے معافی مانگنا، مغفرت مانگنا سب بیکار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے نا کچھ گناہوں سے سچی پکی توبہ نہیں کرتے، ایک بناوٹی توبہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ ہم جو نمازی بنتے ہیں وہ کتنے دن کے لیے بنتے ہیں؟ دل میں ہوتا ہے کہ بس رمضان نماز پڑھوں گا، دل میں ہوتا ہے کہ بس رمضان فلم نہیں دیکھوں گا، رمضان کے مہینے میں گانے نہیں سنوں گا، ہاں رمضان کے بعد کروں گا یہ سب۔ اسی لیے جیسے ہی چاند رات آتی ہے ہماری پوری لائف ہی بدل جاتی ہے۔ ایک دم سے ہم 5 وقت کے نمازی تھے، چاند رات ہوتے ہی ہم بے نمازی بن گئے۔ ایک دن پہلے ہم قرآن پڑھنے والے تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے، ایک دن کے بعد ہم گناہ کرنے والے بن گئے، پکے گنہگار بن گئے۔ تو یہ جو توبہ ہے، یہ جو گناہوں سے بچنا ہے وہ 1 مہینے کے لیے ہے، یعنی دل سے پکا نہیں ہے۔ دل میں یہ ہوتا ہے کہ بس رمضان کا مہینہ بس۔ تو یہ 4 گناہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب تک بندہ ان سے توبہ نہیں کرتا وہ مغفرت اس کو نہیں ملتی ہے۔ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، رمضان کی فضیلت میں یہ حدیث ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت کو اتارتا ہے دنیا میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں اور رات میں عبادت کرنے والوں سے حکم دیتے ہیں اپنے فرشتوں کی جماعت کو کہ ان سے مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرو۔ تو فرشتوں کی جماعت زمین پر پھیل جاتی ہے، اور لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات میں جو عبادت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی بندوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو یہ فرشتوں کی جماعت واپس چلی جاتی ہے، اور فرشتے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مغفرت دے دی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون کون سے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ 4 لوگ یہ ہیں جن کی رمضان کے مہینے میں بھی، رمضان کے آخری عشرے میں اور عشرے میں بھی لیلۃ القدر کی جو 5 راتیں ہیں اس میں معافی نہیں ہوتی۔ وہ 4 لوگ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، وہ جو شراب کا عادی ہو۔ شرابی کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب سے توبہ تو اس نے کر رکھی ہے، لیکن رمضان بس، غلط بات۔ سچی پکی توبہ کہ آئندہ اب میں کبھی پوری زندگی مرتے دم تک شراب کو چھوؤں گا نہیں، تو پھر یہ جو باؤنڈیشن مغفرت کے آنے کی جو رکاوٹ لگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 1 وہ جو شراب کا عادی ہو۔ نمبر 2 وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کا نافرمان اس رات میں بھی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ نمبر 3 وہ شخص جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہو۔ رشتہ داری کو توڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کسی رشتہ دار سے سلام دعا تک ختم کر رکھا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ دل نہیں مل رہے، پٹتی نہیں ہے، تو ہمارا سین کیا ہے کہ ہم یا تو گھستے ہیں تو پورا گھستے ہیں بالکل، اور جب دوری بناتے ہیں تو پوری دوری بناتے ہیں۔ رشتہ داری کو توڑنے والا وہ شخص کہ رشتہ دار سے پٹ نہیں رہی لیکن سلام دعا رکھنا، خیر خیریت لیتے رہنا، بالکل بول چال بند کر دینا کہ اس کی شکل دیکھنا بھی برداشت نہیں ہے، وہ ہے یہ گناہ۔ مجھ سے کرسی کی نہیں پوچھا، مجھے شادی میں نہیں بلایا، اور میری خیریت معلوم نہیں کری، اور مجھ سے تو
میرا حق مار لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اب بالکل بول چال بند ہے۔ کسی بھی رشتہ دار سے اگر نہ پٹے تب بھی سلام دعا تک تو بول چال رہنا چاہیے کہ جب وہ مل جائے سامنے تو خیریت پوچھ لو، سلام کر لو، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، غم میں اس کے شریک ہو جاؤ۔ سلام دعا تک بول چال تو ہر مسلمان سے رہنا چاہیے۔ تو تیسرا کون سا گنہگار ہے؟ جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے۔ چوتھا، دل میں کینہ رکھنے والا اور دل میں حسد رکھنے والا۔ جلن، حسد، کینہ، کپٹ یہ بہت عام ہے، بہت کامن چیز ہے۔ تو دل میں کینہ رکھنے والا شخص وہ ہوتا ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ مان لیجیے کسی سے آپ جل رہے ہو، اب یہ جو فیلنگ ہے جلنے والی، حسد کرنے والی، خود بخود آتی ہیں، تو اللہ سے دعا کیجئے۔ اس جلن حسد کی کیفیت کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کے لیے آپ کو جلن حسد کی والی فیلنگ آ رہی ہے تو آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ یہ جلن حسد والی جو فیلنگ آتی ہے یہ نہ آیا کرے اللہ، اور جس کے لیے آتی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے کہ اللہ میری اس سے محبت برقرار فرما، یا اللہ تو اس کے درجوں، اس کے لیے اچھائی کی دعا کریں، تو انشاءاللہ یہ جلن حسد والی جو شیطانی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی لیلۃ القدر میں اور رمضان کے آخری عشرے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر یہ 4 گنہگار سچی پکی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد یہ میں گناہ کبھی زندگی میں نہیں کروں گا۔ سچی پکی توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینے والی توبہ نہیں، 10 دن والی نہیں، یا دل میں یہ ہے کہ بعد میں کر لوں گا ابھی توبہ کر رہا ہوں یہ والی نہیں۔ سچی پکی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے جب کسی گناہوں کی معافی مانگی جائے تو آئندہ مرتے دم تک اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا جائے۔ ہاں، بائی چانس پھر بھی طبیعت کے تقاضے پر، نفسانی خواہشات اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کر لو، لیکن جب توبہ آپ کر رہے ہو تو سچی پکی ہونا چاہیے۔ 1-2 گنہگار اور بعض احادیث میں ہیں، لیکن وہ حدیثیں رمضان سے متعلق نہیں ہیں بلکہ وہ شب برات سے متعلق ہیں، جیسے کہ ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانے والا ہے نا، 5واں، اور ایک اور ہے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ اگر ان 4 گناہوں میں سے کوئی گناہ ہم کر رہے ہیں تو اس سے سچی پکی توبہ کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مغفرت سے ہماری جھولی خالی ہو جائے، ہم عبادت بھی کریں اور ہمیں مغفرت بھی نہ ملے۔ اچھا، اب مالی رشتہ داری کسی سے ٹوٹی ہوئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ رشتہ داری اگر کسی سے ٹوٹی ہوئی ہے یا کسی کے لیے جلن حسد ہے تو مان لیجیے شراب پینے والے تو نہ کے برابر ہوتے ہیں، کوئی ہر مسلمان تو شراب نہیں پیتا۔ والدین کی نافرمانی کی ہے تو توبہ کر لو اللہ سے، سب سے پہلے اللہ سے اسی کی توبہ کرو کہ اللہ میں نے والدین کی نافرمانی کی، مجھے معاف فرما، اور والدین کے پاؤں دبانا شروع کر دو اور کہو والدین سے ناراض تو نہیں آپ مجھے، جب وہ کہہ دیں کہ نہیں ناراض نہیں ہے فری ہو جاؤ ایک دم۔ لیکن رمضان گزرنے سے پہلے یہ کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مغفرت ہمیں نہ ملے۔ اب رشتہ داری توڑنے کا مسئلہ آ جاتا ہے تو بہت سارے ایسے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ملنے والے ہوتے ہیں جن سے ہمارا تعلق بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ یہ نیت کر لو کہ جب وہ سامنے آ جائیں گے تو میں سلام کر لوں گا، میں خیریت پوچھ لوں گا، کیونکہ اب رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب یہ حدیث جب آپ سنو گے تو دل میں یہ آئے گا کہ جو رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں ان سے اب کیسے مسئلہ بنے تاکہ ہم مغفرت سے کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ارادہ کر لو کہ جب ایسا رشتہ دار جس سے میں نے تعلق ختم کر رکھا ہے بالکل، جب وہ سامنے آئے گا میں سلام کر لوں گا، خیریت پوچھ لوں گا، مصافحہ کر لوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو، خیریت ہے، بس بہت زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں، لیکن سلام دعا جاری کر لوں گا میں۔ اور جس کے لیے حسد ہو دل میں تو اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ اس حسد کو ختم فرما، اور جس کے لیے حسد ہے یا اللہ تو اس کو فضل سے اس کی بھی مغفرت فرما، میری مغفرت فرما، اس کے لیے دعا کیجیے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ حدیث سننے کے بعد بہت سارا علم آپ کو حاصل ہوا ہوگا۔ آج کی رات بخشش والی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اللہ سے خوب دعائیں مانگیے، میرے لیے بھی دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔